अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, ये वीडियो बहुत संजीदा है, काइंडली इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि एक तनाज़ा, एक लड़ाई जो कि 2019 में स्टार्ट हुई और अब 2021 चढ़ गया है और इसमें फिर आग भड़क उठी है और ये तनाज़ा ख़त्म नहीं हो रहा। ये तनाज़ा है यासर हुसैन और नौशीन शाह का और ये तनाज़ा बढ़ता जा रहा है और ये क्या मामला है सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि माशरे में एक और इसके साथ इस किस्म के सोसाइटीज़ में कई जगह पे लड़ाइयाँ और मामले होते हैं, उस पर भी बात करेंगे और कंप्लीट डिटेल में इसमें जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तो काइंडली पूरी वीडियो देखिएगा। जो जो मेरी वीडियो पूरी एंड तक देखेगा उसको मिलेगा बेशकीमत इनामात। थैंक यू सो मच। तो बात शुरू करते हैं यासर हुसैन से। यासर हुसैन ने एक शुरली छोड़ी थी, आपको पता है, अक्सर छोड़ते हैं खबरों में रहने के लिए। उर्तुरुल की कास्ट के बारे में, उर्तुरुल कचरा कास्ट है। उर्तुरुल की जो गाजी ड्रामा आ रहा है, इतनी तुर्की की प्रोडक्शन, वो कहते थे कचरा कास्ट है। और मैं इकरा अजीज को रात को रोज़ गजरा देता हूँ, गजरा मतलब गिफ्ट करता हूँ। तो गजरा से कचरा ये मामला कुछ समझ नहीं आया क्योंकि वो खुद ड्रामे में आते हैं झूठी ड्रामा, और उर्तुरुल को वो कह रहे थे कचरा कास्ट। तो लोगों ने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन वो फिर इस तरह के बयान बार बार दे रहे थे। उससे समझ आया कि ये चाहते हैं कि मुझे इन रखो, फेमस रखो, खबरों में रखो कि मैं हूँ यासर हुसैन। पता लगता रहे, बेशक वो क्या कहते हैं, बाजो ना होते तो क्या नाम ना होता, बदनाम जो होते तो क्या नाम ना होता। तो वो बदनाम होके भी नाम कमाने वाली बात आप समझ सकते हैं। लेकिन नौशीन शाह के साथ इनकी क्या लड़ाई है, ऐसी खौफनाक जो लड़ाई बनती जा रही है, वो है लेग पीस की लड़ाई। लेग पीस यानी कि जो चिकन का लेग पीस होता है ना, इसकी लड़ाई। अब ये अगर आपको मैं पूरी स्टोरी सुनाऊंगा तो आपको समझ आएगी अपने अल्फाज में, आपने खुद समझ जाना है मामला क्या है। ये हमारे अक्सर घरों में होता है, अक्सर छोटे मोहल्लों में होता है, वैसे यानी कि पिंडों शिंडों में होता है ये मामला। लेकिन ये यासर हुसैन भी लगता है कि वही मेंटेलिटी अभी तक लेके बैठा हुआ है। वो हुआ ये कि एक शो था वासे चौधरी का। वासे चौधरी के शो में वासे चौधरी ने सवाल किया, 2019 से ये तनाज़ा चल रहा है, अभी देखें आज भी ये तनाज़ा चल रहा है। आज भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट की यासर हुसैन ने। तो वासे चौधरी ने उससे पूछा कि आपने इकरा से शादी कर ली। उसने कहा हाँ, मैंने इकरा से शादी कर ली और मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, आप खुश हैं, दैट्स गुड, वेरी गुड। लेकिन वो इतना खुश है कि उसने खुशी खुशी में चवल मार दी। चवल क्या मारी कि वासे चौधरी पूछ बैठे कि भाई आपकी शादी में कोई बिन बुलाए मेहमान आए थे? तो बंदा कह देता है या टाल देता है। उसने ये भी कह दिया कि हाँ जी आए थे, और साथ ये भी कह दिया कि नौशीन शाह बिन बुलाए आ गई थी। अब वो नौशीन शाह जो अदाकारा हैं, उसको उसने टीवी पे सारी दुनिया के सामने संजीदगी के साथ मजाक करते हुए उसकी इंसल्ट कर दी। वो जिस तरह आंटियां नहीं कर देती, हाय हाय इनू तो असीं सदिया ही नहीं सी, ए कित्थों आ गए। ठीक है, ਐਵੇਂ सारे टब्बर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, पूरा टब्बर लैके आ गए ने। दो घर दो जी सदे सी, दो जी सदे सी, पूरा टब्बर लैके आ गए ने 12 जीआं दा। ठीक है, खाना इन्हां दे किहने पूरा करना जाके। ठीक है, तो वो फिर आंटियां कहती हैं असीं ते इन्हां वाल एक भी नहीं सी लै गए, असीं ते अद्धा जी लैके गए सी, सारा टब्बर लैके आ गए, हुण असीं भी पूरा टब्बर लैके जावांगे। तो वो जो ये कैट फाइट होती है ना, तो ये इन्होंने बना दी डॉग फाइट। उन्होंने कहा जी कि नौशीन शाह आ गई थी। अब मामला क्या था, ये थोड़ी सी बैकग्राउंड में बताऊँ। मामला ये था कि यासर हुसैन ने सोचा था इकरा अजीज से शादी की, फ्यूचर प्लानिंग की थी। फ्यूचर प्लानिंग ये थी कि जो शादी पे हम खाना पकाएंगे तो दोपहर का फंक्शन रखेंगे, तो वहाँ पे दोपहर का फंक्शन था, तो सालन सूलन जो पका होगा वो जहरी बात बच जाता है। वो बच जाएगा तो कैटरिंग वाले से कहेंगे कि हमें दे दे, घर में नहीं बंदा पैक करके ले जाता शॉपर में। तो फ्रिज मैंने एक नया लिया है यासर हुसैन ने, तो उसमें फ्रीज़ कर देंगे। वो फ्रीज़ कर देंगे तो एक हफ्ता 10 दिन वो पूरा खाना फ्रीज हम निकाल के डब्बे ओवन में गर्म करके खाते रहेंगे। तो हमारी इधर बचत भी हो जाएगी और इकरा को किचन में नहीं जाना पड़ेगा। वैसे मुझे नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि यासर ने सोचा मुझे नहीं जाना, भाई इकरा ने तो भी नहीं जाना। तो हमारा ये ना, वो उनका फ्यूचर प्लानिंग थी खाने की। तो वो हुआ क्या कि वहाँ पे खाना कम पड़ गया क्योंकि वो आ गई नौशीन शाह शादी पे आई और आके उसने लेग पीस भी डाला, थाई पीस भी डाला, चेस्ट पीस भी डाला, चावल भी डाले, सारा कुछ डाला। और ये देखता रहा वहाँ स्टेज से बैठ के। यासर हुसैन अब स्टेज से बैठ के देख रहा नौशीन शाह को कितनी बोटियाँ डाल रही, और सलामी भी नहीं दे के गई। ये भी असल मसला ये है कि सलामी भी नहीं दे के गई। ठीक है, या फिर दे गई होगी बेचारी 100 रुपये का नोट, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि सलामी भी नहीं देगी और रोटी भी खा गई। तो यहाँ से तकलीफ शुरू होती है, जो हमारे आपको पता है इंटीरियर में अक्सर इलाकों में हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका है कि सलामी पे लड़ाइयाँ लगती हैं, लोग लिखते हैं। अब ये साथ साथ बातें करना ज़रूरी है। लोग अभी तक गाँव में ना, अभी तक, शुरू में तो सारी जगह पे होता था कि दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, साथ एक बंदा बैठ जाता था। ये अगर किसी को नहीं पता अपने माँ बाप से पूछे, उनको बताएंगे। तो रजिस्टर पे ना पेंसिल लेके नोट कर रहा होता था, हाँ जी तुसी की ना ਤੁਹਾਡਾ जवेद, हाँ जी किन्ने पैसे दे रहे हो, 500 रुपया। अच्छा 500 लिख के नोट कर लिया कॉपी में। तो वो नाल ही बैठे ने माँ प्यो कहते असी तो इन्हों वाल 800 रुपया दे के आए थे, अब 300 घट दे के गए, हूँ वेख लियो अगली बारी असी की करने। तो वो ना नोटिंग कर रहे होते हैं हर चीज़, ये वो सलामी की ये वो, और खाने का भी अंदाज़ा। तो यासर हुसैन ना उस किस्म की हरकतें कर रहा था। यासर हुसैन ने कि शो में आके नौशीन शाह पे इल्ज़ाम लगा दिया
اور نشین شاہ کھانا کھا گئی, ہم فریز کرنا تھا, ہماری ساری فیوچر پلاننگ تباہ ہو گئی. اب نشین شاہ نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ جو زیادہ بولتے ہیں نا وہ چولی مارتے ہیں, چپ رہنے والے عقل مند کہلاتے ہیں. نشین شاہ نے انگلش میں بات کی لیکن میں اردو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اس نے کہا کہ چپ رہنے والے عقل مند ہوتے ہیں, میں چپ رہوں گی. اور جو یہ مجھے ترس آ رہا ہے, اس نے یہ کہا نشین شاہ نے, مجھے ترس آ رہا ہے اقرا عزیز پہ کہ اقرا عزیز کس بندے کے ساتھ بندھ گئی ہے اور کس بندے کے ساتھ اس کا گزارا کرنا پڑا اس کو. تو اس پہ یاسر حسین پھر تپ گیا. اس نے بیان دیا کہ خبردار اگر اقرا کا نام لیا, میری اقرا کے بارے میں بات نہیں کرنی. وہ کوئی بندہ بولے نا اقرا پہ, وہ کئی لوگوں نے مذاق بھی اڑایا تو انہوں نے کہا اقرا کے بارے میں بات نہیں کرنی. تو اقرا تو ویسی پبلک کی فگر ہے, پبلک فگر ہے, تو وہ تو پبلک فگر پہ تو ساری دنیا اچھی بری باتیں کرتی, سیلیبریٹی ہے, وہ تو سب جانتے ہیں اقرا عزیز کو, ٹھیک ہے, اقرا عزیز کو سب جانتے ہیں. تو وہ سیلیبریٹی ہے, ان کے بارے میں لوگ فین بھی ہوتے ہیں, محبت بھی کرتے ہیں, پیار بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو لوگ نیگیٹو کمنٹس بھی, میں دیکھیں میں جو مرضی ویڈیو بنا لوں اچھی بری, میرے نیچے لوگ اچھے کمنٹس بھی کریں گے, کئی آگے گالیاں نکال دیں گے, کئی پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں گے. دیٹ ڈزنٹ میٹر, یہ تو پارٹ آف لائف ہے. تو یاسر حسین کو یہ چیز سمجھنی چاہیے. اب ہوا کیا کہ اب پھر نشین شاہ نے ایک شو تھا, پہلے یاسر حسین نے چرلی چھوڑی یعنی کہ 2 سال پہلے, اور ایک شو میں نشین شاہ کی انسلٹ کر دی, یاسر حسین کا قصور. اب ایک شو آتا ہے ٹو بی آنسٹ, اس کے اندر نشین شاہ سے دوبارہ سوال کیا گیا. اینکر بھی جان کے چھیڑتے ہیں نا, تیلی لگاتے ہیں, تیلی لگانے کا کام کرتے ہیں, تیلی پھینک دی تاکہ ریٹنگ آئے. ٹو بی آنسٹ شو آتا ہے, اس کے اندر نشین شاہ سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کے ساتھ یہ معاملہ خراب ہو گیا, آپ پہ الزام لگا کہ آپ وہاں کافی بوٹیاں کھا کے آ گئی ہیں اور آپ کو شادی پہ بلایا ہی نہیں تھا, یعنی کہ شادی پہ یاسر نے بلایا ہی نہیں تھا, یاسر نے کہا, اور وہ خود ہی آ گئی اور اس طرح. تو اس نے کہا کہ میں تو کئی سیلیبریٹیز کی شادی پہ اسی طرح چلی جاتی ہوں. اس نے ہنس کے بات کی, اور میں تو مطلب شادی کریک کرتی ہوں اور چل جاتی ہوں اور انجوائے کر کے آ جاتی ہوں. تو میں نے یہ پہلی دفعہ تو نہیں کیا اس طرح کی کوئی بات کی نا, اور لیکن کہتی یاسر والا معاملہ یہ نہیں تھا, لیکن اس نے اچھا نہیں کیا, مجھے بڑا دکھ ہوا, اور مجھے پھر اس نے اس طرح ساری باتیں کر دیں. اب وہ اس نے ذری بس شو میں سوال پوچھا اور اس نے اس کو میرے حساب سے نارمل طریقے سے جواب دیا جو بنتا تھا. تو یاسر حسین کو پھر وہ سڑ گیا, اس کی سڑ گئی, نیچے سڑ گئی سارا اس کی ہر چیز. وہ پھر آ گیا, اور پھر ایک دفعہ نہیں آیا, 2 دفعہ 2 دن سے آ رہا ہے انسٹاگرام پہ. پھر آ کہتا ہے کہ نشین شاہ کہہ دیا میں نے, سوری, نشین شاہ پلیز گیٹ اے لائف. میں یہ انگلش میں لوگ آج کل کہتے ہیں, آپ کو پتا ہے, اندر سے پاویں جتنے مرضی چھوٹے ہوں, مطلب ذہن وہی پیچھے سے لے کے آئے ہوں چک چمرے والا, مطلب کہنے کا یہ کہ پیچھے سے وہی ذہن لے کے آ رہا ہے, حرکتیں وہی کر رہا ہے, وہ جو پھپھے کٹنیوں والی, لیکن آ کے کہہ رہا ہے پلیز گیٹ اے لائف, مطلب ایک دفعہ پھر زندہ ہو جو, مطلب یہ اس کا یہ تو محاورہ ہے, مطلب کہنے کا یہ کہ چپلے نہ مارو. نشین شاہ کو کہتا ہے, اور پھر کہتا ہے کہ اگلی بات سنیں بڑی مزیدار, کہتا ہے کہ اب میں, اگر آپ دوبارہ بولی, یا میں سوچ رہا ہوں کہ اب میں تمہارے خلاف ثبوت لے کے آ جاؤں کہ تم واقعی, کہتا ہے میں اب تمہارے خلاف ثبوت پیش کر دوں گا کہ تم واقعی بن بلائے میری شادی میں شرکت کی تم نے, اور ثبوت یہ دوں گا کہ تم نے مجھے مہندی پہ میری تصویریں بھیج کے, مہندی والی رات پہ میری مہندی کی تصویریں بھیج کے تو مجھے کتنا کہا کہ مجھے بلاؤ نا, مجھے بلایا نہیں, اور مجھے تو میں نے پھر بھی نہیں بلایا, اور پھر تم آ گئی, تو میں یہ ثبوت دے دوں گا. اب اندازہ لگائیں, یاسر حسین سے مطلب ساری سسوں کو کاٹ گیا, ساری آنٹیوں کو کاٹ گیا, سارے وہ انکلوں کو کاٹ گیا, جو ہماری شادیوں پہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. یاسر حسین ٹاپ کر گیا, مطلب وہ کہہ رہا ہے, انسٹاگرام پہ پوسٹ کر رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی میرے پاس ثبوت ہیں. مطلب یہ کوئی کیس ہو گیا قتل کا خدا نخواستہ, یا کوئی کیس ہو گیا, مطلب یہ کون سا ایسا تنازع ہے زمین کا, کوئی 600 مربے کا, کہ وہ ثبوت دینے آ رہا ہے اور اگلی پیشی پہ وہ ثبوت دے گا. اور وہ مطلب میں تو حیران ہوں اس بندے کی مینٹل لیول پہ, کہ مطلب اقرا عزیز بھی مل گئی اسے, ٹھیک ہے, گھر بھی ہے, بچہ بھی ہے, ماشاءاللہ کرو, گاڑی شاڑی بھی ہے, سب کچھ ہے, پیسے بھی ہیں, کام بھی مل رہا ہے, تو چپ کر کے کام کرو, اور وہ نشین شاہ کو بوٹی پہ ذلیل کری جا رہا ہے. یہ اصل سارا معاملہ کیا ہے ہمارے اکثر معاشرے میں ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, یہ میں نے بات کی کہ یہ تو مذاق اپنی جگہ, کہ اسلامیوں کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, لکھ رہے ہوتے ہیں. آج تک آپ کے گھروں میں پتہ کریں, یہ آپ کے رشتہ داروں میں پتہ کریں, لوگ اسلامیہ نوٹ کرتے ہیں کس نے کتنی دی, بہت سے لوگوں, ٹھیک ہے, اور پھر کون کتنے لوگ آئے, کھانا کیا تھا, ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ, اور ہم 2 گئے تھے, وہ 3 کیوں آئے, ہم نے 500 دی تھی, انہوں نے 450 کیوں دی. تو یہ پاکستان کا نا ابھی تک اس سے آگے نہیں بڑھا, اور جب تک یہ پاکستان اس سے آگے نہیں بڑھے گا تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ تو بہت ہی پریشان کن سوچ ہے کہ اپنی شادی پہ بندہ کہے کہ بن بلائے مہمان آ گئے, بن بلائے سیلیبریٹی اگر آ بھی گئی تو اس کو انسلٹ کرنا اچھی بات ہے؟ بالکل اچھی بات نہیں ہے. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمہیں فکر تھی کہ وہ جو گوشت کھا گئی ہے وہ تم نے فریز کرنا تھا. مطلب کس چیز کی فکر ہے؟ پیسوں کی فکر ہے, کس چیز کی فکر؟ اور اگر تم سیلیبریٹی ہو کے خبروں میں آنے کے لیے اس طرح کے فضول شوشے چھوڑتے ہو تو پھر بھی چھوٹی حرکت ہے. بدنام نہ ہوتے تو کیا نام نہ ہوتا, یہ بھی فضول حرکت ہے.
اور جو تم نے ارطغرل کے بارے میں کہا، یہ سب میں یاسر حسین کہہ رہا ہوں، کیونکہ نوشین شاہ نے تو یہ شروعات نہیں کی، شروعات تو یہ یاسر حسین نے کی، نوشین شاہ نے تو نہیں کی، پبلکلی یہ شروعات یاسر حسین نے کی لڑائی کی، یہ ڈاگ فائٹ کی۔ تو اب مجھے ایک بات بتائیں، ارطغرل کو اس نے کچرا کاسٹ کہہ دیا، نہایت بیہودہ حرکت، ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو اگر ابھی تک میں نے کوئی ڈرامہ دیکھا ہے ارطغرل کے لیول کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ پروڈکشن یا وہ ایکٹنگ یا وہ ڈائریکشن، سیدھی سی بات ہے، اگر آپ باعث نہ ہو سیدھی بات کریں تو یہ کہہ دینا یہ بڑی چیپ حرکت ہے۔ اور پھر نوشین شاہ کو بات اب اینڈ کریں گے تو اس کو یہ کہہ دینا، اور پھر اب وہ بیچاری شو جا کے اگر اس سے کسی نے سوال پوچھ لیا، اس نے اس کو کلیئر کیا صرف، تو اس پہ آ کے پوسٹ کر دی کہ میں ثبوت لے کے آ جاؤں گا۔ بھئی ایڈا تیرا کیڑا زمینہ دا کیس ہے جڑا تو ثبوت لے کے آ جائے گا ہیں؟ بندہ پوچھے انہوں کہ حد نہیں کر دینا کئی باری، ٹھیک۔ بہرحال تو اقرا نو سنبھال تے یار کچھ شرم کر، اس طرح چھوٹیاں حرکتیں ہوندیاں نے، گوشت نہیں گنائی دا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ شادیوں پہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، اسلامیہ نوٹ نہ کریں، اور فضول رسم و رواج سے بھی بچیں، اور کھلا کھانا رکھیں، اور لہنگوں پہ 15 لاکھ روپیہ لگانے سے بہتر ہے لوگوں کو روٹی کھلا دیں، اور اگر کوئی روٹی کھانے آ جاتا ہے تو اس کو باتیں نہ سنائیں، یہ بڑی چیپ حرکت ہے، بڑی اس طرح کی باتیں کرنا تو مجھے تو بڑی مطلب اندر سے فیلنگ آ رہی ہے کہ کس لیول کا آدمی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زبان میں رکھے اور گوشت فریز کرنے سے بچائے، مطلب اس طریقے سے کہ جان بوجھ کے۔ اچھا مجھے اس سے بات یاد آئی کہ نا میری ایک فنکشن تھا کوئی، تو وہاں پہ نا کھانا تقسیم ہو رہا تھا، میرا اب یہ ایک ریلیٹیو ہے، تو وہ نا کھانا تقسیم کر رہا تھا، تو وہاں پہ نا ایک طرف مرد بیٹھے تھے ایک طرف عورتیں، تو کھانا جا رہا تھا ٹرے میں، ایک وہ ڈال کے دے رہا تھا جو میں جس کی بات کر رہا ہوں، اور جو لے کے جا رہا تھا وہ لے کے جا رہا تھا ڈال کے، تو اندر کھانا ختم ہو گیا، تو میں نے آگے کہا کہ کھانا دے دو، تو وہ جو ڈال رہا تھا نا وہ پتہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا کہ نہیں ابھی 2-3 منٹ ٹھہر کے دینا ہے۔ میں نے کہا 2-3 منٹ ٹھہر کے کیوں دینا ہے، اندر ختم ہو گئے، مطلب ریفل کر دو۔ کہتا ہے اس لیے کیونکہ یہ سائیکولوجیکل ایشو ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کھانے کھاتے ہوئے 2-3 منٹ بریک لگ جائے تو آپ کی بھوک مر جاتی ہے، اس طرح کھانا اندر تھوڑا کھایا جائے گا، اس طرح کھانا اندر تھوڑا کھایا جائے گا۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کی سوچ کو سلوٹ ہے، کیونکہ جو مہمان آتے ہیں نا ان کو رجانا چاہیے، اور تھوڑا ہو یا پیچھے زیادہ ہو دیتے آنا چاہیے، برکت تب پڑتی ہے اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے۔ تو یہ اس قسم کی ٹیکنیکس لڑانا نہیں چاہیے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ مجھ سے اگر کسی نے رابطہ کرنا ہے اور کوئی چاہتا ہے کہ آپ سیکھیں کہ کس طریقے سے گوشت کو فریز کرنا ہے، کس طریقے سے بچانا ہے، تو ڈرامہ_اور_حقیقت یہاں پہ انسٹاگرام پہ مجھے میسج کر دیں، لیکن یاسر حسین نہ کریں، نوشین شاہ بے شک کر دیں۔ باقی یہ ہے کہ وہ میں نے کہا تھا اینڈ پہ انعام دوں گا آپ کو، مہینے دا آخر جا رہے ہیں، ویسے مہینے دا آخر چل رہے ہیں نا، تو ہوں جب طریقے آج تو میری اپنی جیباں خالی ہیں، تو ادھار کر لیتے ہیں، ادھار کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔ چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، یاسر حسین آپ بھی کر دیں۔